اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم تا کھڑی زبر تا تا کھڑی زبر تا تا کھڑی زیر تی تا کھڑی زیر تی تا الٹی پیش تو تا الٹی پیش تو یا کہہ لو تا الٹا پہ الٹی الٹا الٹے کوئی بھی لفظ انہوں نے الٹے اوپر لکھا ہوا ہے جی الٹے پیش کو تو وہ جملے کے مطابق الٹا بھی بول سکتے ہیں الٹی بھی الٹے بھی جملے کے مطابق تا تا تی تی تو تو بچوں اب یہ سبق نمبر 8 ہے ہمارا کھڑی حرکات پیچھے ہم نے جو حرکات پڑھی ہیں ان کو کئی علاقوں میں کہتے ہیں پڑی حرکات کیا کہتے ہیں پڑی حرکات یعنی جیسے ایسے نیچے چیز پڑی ہوئی ہے تو ان کو کہتے ہیں کھڑی حرکات کیا کہتے ہیں کھڑی حرکات تو جو گرامر عربی گرامر میں ان کا نام ہے حرکات اشباعیہ حرکات اشباعیہ جس طرح حروف مدہ لمبے ہوتے ہیں اسی طرح حرکات اشباع کا معنی بھی کھینچنا ہوتا ہے لمبا کر اب یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کا نام انہوں نے لکھا ہے کھڑی زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اردو کے لحاظ سے زبر زیر اور پیش کا لفظ مذکر ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں لڑکے کھڑے ہیں اب ہم کھڑا ہے تو نہیں کہہ سکتے جمع ہو ادب کے لیے یا کسی کو ادب کے لیے کہتے ہیں وہ کھڑے ہیں اس طرح کھڑے زبر جملے کے مطابق بول سکتے ہیں اب جو اگلی بات انہوں نے لکھی ہے یہ کھڑی حرکات حروف مدہ 3 ہے نا الف واو کھڑی حرکات بھی 3 ہے کھڑی زبر کھڑی زیر تو انہوں نے کہا ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں قائم کا معنی کیا ہے بچوں کھڑا ہونا اور مقام کھڑے ہونے کی جگہ اب کھڑے کس نے ہونا ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش اس نے کس کی جگہ کھڑے ہونے حروف مدہ کی جگہ اب ہم مثال لیتے ہیں یہ تا پر جو کھڑی زبر ہے یہ کس کی جگہ پہ آئی ہے جی الف اصل میں یہ جو تا کھڑی زبر تا ہے ادھر اصل میں جو ہونا چاہیے تھا وہ پچھلے سبق میں آپ پڑھے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پکچر میں پیچھے سبق دیکھو تا زبر جہاں حروف مدہ کا سبق شروع ہو رہا ہے سبق نمبر 7 ہے جی یہ دیکھیں اس کے شروع میں با لکھی ہے انہوں نے با زبر الف اصل میں اسی طرح ہوتا ہے الف ہے اس سے پہلے زبر ہے اسی طرح یہ جو تا کھڑی زبر تا ہے ادھر بھی اصل میں تا پر زبر ہے اور الف ہے تو زبر اور الف کی جگہ تھی تو ان کو ہٹا کر زبر اور الف کو ہٹا کر اس کی جگہ پر کھڑی زیر کو لے آتے ہیں تو یہ اس کو پھر کہتے ہیں کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے یعنی اصل میں کھڑے ہونے کی جگہ الف اور زبر کی ہے ان دونوں کو ہٹا کے ان کی جگہ کھڑی زبر لے آئیں اسی طرح باتیں ہیں کھڑی زیر کس کے قائم مقام ہے ہاں کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ یہاں پر اصل میں یا جزم والی ہے اور اس سے پہلے زیر ہے اصل عبارت میں یا جزم والی ہے اور اس سے پہلے تبھی یا مدہ ہوتی ہے نا ان دونوں چیزوں کو ہٹا کر یعنی یا کو اس کی جزم والی یا اور زیر ان کی جگہ کیا آ گئی ہے کھڑی زیر اسی طرح الٹی پیش کا آپ خود بتائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں ادھر کیا ہے واو اور واو مدہ اور پیش مدہ نہ کہو واو جزم والی واو ہے سے پہلے پیش اصل میں یوں عبارت ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس واو اور جزم اور پیش کو ہٹا کر اس کی جگہ یہ ہے قائم مقام کا مطلب تو
تو جیسے الف مدہ واو مدہ یا مدہ کو لمبا کرنے کی مقدار پیچھے ہم نے پڑھی ہے، ان کو بھی اسی طرح ہی لمبا کرنا ہے۔ یہ انہوں نے یہ جو دوسرے نمبر پہ لائن لکھی ہے نا، قائم مقام، کھڑی حرکات حروف مدہ کے، تو قائم مقام کا معنی کیا ہے؟ معنی لفظ کا ہے کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہونا۔ تو حرکات اشباعیہ 3 ہیں، اور جن کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ بھی 3 حروف مدہ، الف واو یا الف کا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر تو مطلب ادھر اصل میں الف سے پہلے زبر ہے، تو اس کو ہٹا کے اب واو کا مدہ ہوتی ہے، پیش ہو اس سے واو ساکن جزم والی ہے اس سے پہلے، پیش اور یا کا مدہ ہوتی ہے یا ساکن سے پہلے زیر، اصل میں وہ ہوتا ہے، تو ان کو ہٹا کے ان کی جگہ یہ قائم مقام آتے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا؟ لمبا ان کو بھی اتنا ہی 2 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب آگے جو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اس سبق میں بھی جو قریب الصوت، قریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاس پاس، نزدیک نزدیک، صوت کا معنی آواز یعنی جن حرفوں کی آواز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قریب صوت اب سوال یہ ہے کہ ان کی آواز آپس میں کیوں ملتی ہے؟ جی ہاں، کئی تو ایسے حرف ہوتے ہیں جن کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، یا ان کے مخرج قریب ہوتے یا ان کی صفات، وہ آگے ہم انشاءاللہ۔ اب ہے تا نقطے والی اور طوطے والی، یہ دونوں آپس میں کیوں قریب الصوت ہیں؟ کیونکہ ان کا مخرج ایک ہے، ویری گڈ۔ تو اب ہم فرق کیسے کریں گے؟ اب تا کی آواز باریک، یعنی اس کی صفت استفعال ادا ہوگی، اور تو مستعلی ہے، صفت استفعال ہوگی۔ بالکل صحیح بچوں۔ اب پہلے تا تی تو، آگے جو انہوں نے کلر بھی دیا ہے اس کو بلو، تو وہ تو ان کے لیے جو یعنی گرامر تجوید وغیرہ نہ سمجھتے ہوں تو بچوں کی سہولت کے لیے کلر بھی دے دیا انہوں نے۔ تو اب تو کھڑی زبر تو، کھڑی زبر تو کھڑی زیر توئی، کھڑی زیر توئی تو الٹی پیش تو، الٹی پیش تو توئی توئی تو۔ اب آ گیا زا سیٹی والا اور زال ذخیرہ، ان دونوں میں کی آواز کیوں میچ ہوتی ہے آپس میں؟ ایک مخرج نہیں ان کا، زبان کی نوک ہے زا میں، زال میں بھی زبان کی نوک ہے، لیکن زا کو پڑھتے ہوئے ثنایا الیہ پہ بھی لگتی ہے اور ثنایا سفلا نیچے والوں پہ بھی لگتی ہے، زال کو پڑھتے ہوئے صرف اوپر ثنایا الیہ کو لگتی ہے اور سیٹی نہیں ہے، یہ فرق۔ زا کھڑی زبر زا، کھڑی زبر زا کھڑی زیر زی، کھڑی زیر زی زا الٹی پیش زو، الٹی پیش زو زا زی زو۔ اب آگے زال، ٹھیک ہے، زال کھڑی زبر زا، کھڑی زبر زال کھڑی زیر زی، کھڑی زیر زی زال الٹی پیش زو، الٹی پیش زو زا زی زو۔ اب آگے بچوں زو ہے، یہ اس کی آواز زال کے ساتھ کیوں میچ ہوتی ہے؟ نہیں پہلے زال کو زوا سے ہم کرتے ہیں، میچ ہوتی ہے یعنی قریب الصوت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ہاں، پہلے انہوں نے زا اور زال کا بتایا، وہ قریب ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے تو دوسری لائن میں لکھ دیا، لیکن یہ اصل میں ہے تو صحیح نا، زال اور زو بھی ایک ہی مخرج ہے۔ اب ان کو الگ کیسے کریں گے؟ زو کی صفت مستعلیہ استفعال استعلا، اور زال کی استفعال باریک صفت جو ہے نا نیچے رہنا آواز، وہ استفعال ہے، جس کی وجہ سے آواز باریک ہوتی ہے۔ اب زو کھڑی زبر زو، کھڑی زبر زو کھڑی زیر زی، کھڑی زیر زی زو الٹی پیش زو، الٹی پیش زو زو زی
اب اگر سا باریک بھی ہوگی تو آواز اس کی میچ نہیں ہوگی. سا کھڑی زبر سا. سا کھڑی زبر سا. سا کھڑی زیر سی. سا کھڑی زیر سی. سا الٹی پیش سو. سا الٹی پیش سو. سا سا سی سی سو. سو. اب آگے بچوں سین اور سا کی آواز قریب الصوت ہے یا نہیں؟ غلط. قریب ہے. سین کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء علیہ اور ثناء سفلی دونوں کنارے. سا کا مخرج زبان کی نوک صرف اوپر والے دانتوں کا کنارہ ہے. اب سین اور صاد کی آواز قریب الصوت ہے آپس میں یا نہیں؟ ہے. کیوں؟ ان کا مخرج ایک ہے. ان کا تو ایک ہی مخرج ہے. جی. تو ان کو اب الگ کیسے کریں گے؟ جی وہ سیٹی بھی نکل دیا. وہ تو صاد پہ بھی نکلے گی. کیسا سین کو بڑی پڑھیں گے. ہاں پھر مصالحہ میں یا موٹا پڑھیں گے. مستعار استفعال ہے سین میں اور صاد میں استعلا. چلو بھائی. سین کھڑی زبر سا. سین کھڑی زبر سا. سین کھڑی زیر سی. سین کھڑی زیر سی. سین الٹی پیش سو. سین الٹی پیش سو. اس سے بچوں پیش پہ انگل کرتے ہیں. اونٹ الٹی پیش پہ بھی ہونٹ اور واو پہ. سا سی سو. سا سی سو. آگے سو ایسے. آگے بچوں صاد ہے. صاد کھڑی زبر سو. صاد کھڑی زبر سو. سو. صاد. صاد کھڑی زیر سوئی. صاد کھڑی زیر سوئی. صاد الٹی پیش سو. صاد الٹی پیش سو. سو سو صاد سوئی سوئی سو. سو. یہ بچوں اب دال اور دود کی آواز آپس میں ہمیں لگتا ہے مکس ایک جیسی ہے. کیوں؟ مخرج ایک ہے. ایک نہیں ہے. قریب دال کا مخرج زبان کی نوک تھوڑا سا اور دود کا زبان کا کنارہ. زبان کا کنارہ. یعنی اس اعتبار سے کہ زبان پہ مخرج ہے ان کا تو قریب ہے. اب ان میں فرق مخرج کے لحاظ سے تھوڑے سے دور بھی ہیں تو مخرج کا بھی فرق ہے لیکن ہم صفات کے ذریعے سے فرق کرنا ہمارے لیے آسان ہے. دال باریک ہے اور دود موٹا ہے. ویسے مخرج کا بھی اس کا اپنا فرق ہے. چلو. دال کھڑی زبر دا. دال کھڑی زبر دا. دال کھڑی زیر دی. دال کھڑی زیر دی. دال الٹی پیش دو. دال الٹی پیش دو. دا دا دی دی دو. دو. آگے بچوں دود ہے. دود کھڑی زبر دو. دود کھڑی زبر دو. دود کھڑی زیر دوئی. دود کھڑی زیر دوئی. دود الٹی پیش دو. دال الٹی پیش دو. دو دو دوئی دوئی دو. دو. اب بچوں کاف کش والا اور قوف دو نقطے والا ان کی آواز قریب الصوت کیوں ہے؟ یہ قریب مخرج قریب ہے. دونوں کا زبان کی جڑ ہے جی. لیکن جہاں زبان کی جڑ لگتی ہے قوف کا نرم حصہ اور قوف کا قاف کے ساتھ زبان تعلق کا زبان کی جڑ دونوں میں ہے. جی. ادھر ایک ہی جگہ ہے لیکن جہاں پہ وہ آگے لگتی ہے تالو کا سخت اور تالو کا نرم. تو اس کا مخرج سے بھی فرق ہو جاتا ہے لیکن ہم فرق کس سے کرتے ہیں زیادہ؟ صفت سے. یعنی قوف موٹا اور کیف اس کو کیاف نہیں پڑھنا. بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں بچے کوئی بات نہیں فرق کرنے کے لیے عام طور پہ بچے کاف کاف میں فرق کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں کیاف تو کش والا. ٹھیک ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. کوئی کہہ لے تو خیر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کاف اور قوف یعنی موٹا اور باریک سے فرق کرے. ٹھیک. کاف کھڑی زبر کا. کاف کھڑی زبر کا. کاف کھڑی زیر کی. کاف کھڑی زیر کی. کاف الٹی پیش کو. کاف الٹی پیش کو. کا کا کی کی کو. کو. آگے بچو قوف. اب قوف کھڑی زبر قو.
قاف کھڑی زبر کو قاف کھڑی زیر قوی قاف کھڑی زیر کوئی قاف الٹی پیش قو قاف الٹی پیش کو قو قا قوی کوئی قو کو اب بچوں آگے ہا اور ہا کی آواز کیوں قریب الصوت ہے؟ آپس میں قریب قریب ہے مخرج قریب صوت ہا کا مخرج حلق کا نیچے والا حصہ، حمزہ ہا کا مخرج ہے اور ہا کا تو قریب قریب ہے۔ اب ان میں صرف فرق صرف سے ہوگا، ہمس اور جہر ان کی صفات ہیں۔ تو آپ کے لیے یوں بچوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہا تھوڑی سی سخت آواز ہو اور ہا ٹھنڈی جیسے بچوں کے لیے، ویسے فرق تو ہے ہمس اور جہر کا، شدت اور رخاوت کا سوری جی اس میں بھی ہے، وہ اس میں بھی فرق نہیں ہے شاید، مخرج قریب قریب ہے، آواز ملتی جلتی ہے تو فرق کریں گے اس میں۔ فحسہ شخص دونوں ہمس میں ہے، اجد قطیم بکت لین عمر، اس لحاظ سے بھی صفات ان کی تقریباً ایک ہی ہیں، یہ مخرج سے ہی فرق کریں گے، ان میں ہم صفات میں فرق کرنا مشکل ہے۔ چلو بچوں، ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹی پیش ہو، ہا الٹی پیش ہو یہ ہمیں فرق مخرج سے کرنا پڑے گا۔ اب یہ تھوڑی ہا ہی ہو، آگے بچوں ہا ٹھنڈی والی، ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زبر ہا 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 کھڑی زیر حی ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹی پیش ہو ہا الٹی پیش ہو ہا حیم ہی حو۔ چلو اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف کھڑی زبر آ الف کھڑی زبر آ حمزہ کھڑی زبر آ۔ حمزہ کھڑی زبر آ جی بچوں، یہ پچھلے سبق کا ہی دوسرا حصہ ہے، حرکات اشباعیہ یعنی کھڑی حرکات۔ کیا سبق ہے؟ کھڑی حرکات عربی میں ان کا نام ہے حرکات اشباعیہ اشباعی۔ کتنی ہیں بچوں؟ 3۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش کھڑی زبر کس کے قائم مقام ہوتی ہے؟ الف اور زبر الف مدہ کے کہو یا الف اور زبر کے کہو، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں لکھ رہا ہوں میم زبر الف ما، تو اب قائم مقام کا مطلب ہے کہ آپ میم لکھو ساتھ الف نہ لکھو، میم پر کھڑی زبر ڈال دو، تو یہ بھی وہی چیز ہے جیسے میم زبر الف اور میم کھڑی زبر سیم چیز ہے، یہ آپ کو سکھانے کے لیے۔ اسی طرح لے لو با زبر الف، اب میں با لکھتا ہوں، یہ با لکھی میں نے بچوں، اس کے اوپر زبر ڈالی تو بن گیا با زبر الف۔ اب میں کرتا ہوں کہ اس با کی جگہ قائم مقام کوئی چیز لاتا ہوں، قائم کا معنی کھڑے ہونا اور مقام جگہ، یعنی الف اور زبر کی جگہ کھڑی زبر کھڑی زبر کو قائم کرو، کھڑا کرو، تو صرف لکھ دو با، جی ایسے اس کو مٹا کر صرف با لکھو، الف ساتھ نہ لکھو، اور جو با کے اوپر ہم نے زبر دی تھی اس کی جگہ کھڑی زبر ڈال دو، با کھڑی زبر با۔ با کھڑی زبر با اگر اس کی اصل دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ با کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے، اصل کے اعتبار سے۔ چلو بچوں، اب دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے، اس ڈبے کے اندر انہوں نے الف اور حمزہ کو اکٹھا کیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ الف پر بھی جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو الف حمزہ بن جاتا ہے، ہاں الف بھی کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اگر اس کو دیکھ کر بچہ اس کو الف کہے، الف کھڑی زبر آ، تو صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے، کیوں؟
کر سب اس کی شکل الف کی ہے لیکن آواز حمزہ کی حمزہ کی ہی نکالے گا، اس لیے صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ حمزہ ہی کہہ دیں تاکہ کنفیوژن نہیں ہو. ہو. حمزہ کھڑی زبر آ. حمزہ کھڑی زبر آ. اب یہ تو الف والا حمزہ. دوسرا حمزہ جو ہے اس کی شکل کس سے میچ ہوتی ہے بچوں؟ عین. عین کے ساتھ. تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ عین ہے یا حمزہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی عین شروع میں ہوگی نا، وہ جب لکھی ہوگی تو وہ لکھنے میں اگلے حرف کے ساتھ مل کے لکھی ہوگی. حمزہ جب بھی لکھیں گے وہ ملتا نہیں ہے کسی کے ساتھ. حمزہ ایک ایسا لفظ ہے نہ اگلے حرف سے ملتا ہے نہ پچھلے حرف سے، نہ اوپر ملتا ہے نہ لکھا ہوتا ہے اوپر نیچے. باقی 6 جو حرف ہیں اردو میں شرارتی 9 ہیں وہ پیچھے جڑتے ہیں، آگے نہیں جڑتے. 6 نکال دو 7واں حمزہ نہ آگے جڑتا ہے نا 7. عربی میں اردو میں کہنا ہو تو 10 پورے ہو جائیں گے، باقی بچتے ہیں 10. 37 میں سے 10 نکالو 27 بچتے ہیں. وہ حرف آگے بھی جڑتے ہیں. تو حمزہ جب اس کی شکل عین سے میچ ہوتی ہے نا، تو اگر آگے جڑا ہو تو وہ عین ہوگی، حمزہ نہیں ہوگا. حمزہ کھڑی زبر آ. حمزہ کھڑی زبر آ. چلو بچوں آگے حمزہ کھڑی زیر ای. حمزہ کھڑی زیر ای. آگے حمزہ الٹی پیش او. حمزہ الٹی پیش او. آ آ. ای ای. او. او. اب انہوں نے 7 عین کیوں لکھا ہے حمزہ کی لائن میں؟ جی قسم کیونکہ یہ ملتے جلتے ہیں. کون؟ ان کی شکل ملتی جلتی ہے. جی جی ان کا مخرج قریب ہے. مخرج قریب ہے. شاباش. کیا ہے قرب ان میں مخرج قریب کیسے ہے؟ خلق سے دعوت ہے حلق سے. حمزہ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے. اور عین درمیان کے ماش بالکل صحیح ہے. عین کھڑی زبر ع. عین کھڑی زبر آ. عین کھڑی زیر عی. عین کھڑی زیر ای. عین الٹی پیش عو. عین الٹی پیش او. ع. آ. عی. عی. عو. او. آگے بچوں خا اور غین کا انہوں نے نیلا کلر کیوں کیا ہوا ہے؟ قسم یہ کا مخرج ہے. غلط. حروف مستعلیہ مخرج تو ایک ہے، ٹھیک ہے، کہ مخرج ان کا ایک ہے. ایک قریب نہیں، وہ کیا ہے؟ ایک ہے. اور حروف مستعلیہ ہیں. نہیں دونوں مخرج کیا ہے وہ؟ مخرج ان کا حلق کے خلق ہے اوپر والے اوپر والے اوپر والے حصے سے. بالکل صحیح ہے. ادنا حلق بھی اس کو کہتے ہیں، اوپر والا بھی کہتے ہیں. چلو خا کھڑی زبر خا. خا کھڑی زبر خا. خا کھڑی زیر خوی. خا کھڑی زیر خی. خا الٹی پیش خو. خا الٹی پیش خو. خا خا خوی. خی. خو. خو. اگے غین کھڑی زبر غا. غین کھڑی زبر غا. غین کھڑی زیر غی. غین کھڑی زیر غی. غین الٹی پیش غو. غین الٹی پیش غو. غا. غا. غی. غی. غو. غو. اب ان کی آواز آپس میں میچ ہوتی ہے کہ قریب الصوت، ایک مخرج ہونے کے باوجود قریب الصوت نہیں ہے اتنے. کیوں؟ کہ ان کی صفات کچھ الگ الگ ہیں. کیا؟ صفات. ہمس جہر، یہ جو صفات ہوتی ہے نا ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ سمجھ آتی ہے. یہ بچوں آگے با. اب انہوں نے با اور میم کو کیوں ایک لائن میں کیا بچوں اکٹھا؟ قسم یہ جو میم ہے نا وہ ہونٹوں وہ بھی اونٹوں سے ادا ہوتی ہے اور با بھی تو قریب المخرج ہے، یہ ایک ہی مخرج ہے، قریب ہے. قریب ہے. کہ با کا ہونٹ کا کون سا حصہ ہے؟ تر. تر. اور میم میں خوش. پھر بھی دیکھ لو شروع میں لکھا ہوا ہے، کنفرم کر لو. مخرج با میں اونٹوں کے کون سے حصے سے ادا ہوتی ہے؟ تر حصے سے. لکھا ہوا ہے، جی. ٹھیک ہو گیا. اور میم خوش حصے. اب صرف اونٹوں کو دیکھیں تو ایک ہی مخرج ہے، جی. لیکن فرق کریں تو قریب مخرج. چل
با کھڑی زبر با با کھڑی زبر با با کھڑی زیر بی با کھڑی زیر بی با الٹی پیش بو با الٹی پیش بو با با بی بی بو بو اسی طرح میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زیر می میم کھڑی زیر می میم الٹی پیش مو میم الٹی پیش مو ما ما می می مو مو اگر بچوں واو لفظ بولتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن اصل بولتے ہیں واو. کیا بولتے ہیں؟ واو واو کھڑی زبر وا واو کھڑی زبر وا واو کھڑی زیر وی واو کھڑی زیر وی واو الٹی پیش وو واو الٹی پیش وو وا وا وی وی وو. وو اگر بچوں فا کھڑی زبر فا فا کھڑی زبر فا فا کھڑی زیر فی فا کھڑی زیر فی فا الٹی پیش فو فا الٹی پیش فو فا فا فی فی فو. فو سوری میں بھول گیا، واو اور فا کو انہوں نے کیوں اکٹھا کیا ہے؟ آپ خود بھی کہہ سکتے تھے. واو گل قریب الصوت ہیں، کیوں؟ ان کا مخرج کہو نا، مخرج قریب ہے یا ایک ہے؟ قریب ہے قریب ہے. کیسے کہ ہونٹوں پہ ہیں، اور ایک کیوں نہیں ہے؟ ہونٹ گول ہوتے ہیں تو واو ادا ہوتی ہے. فا میں نیچے والا ہونٹ ہے، اوپر والا نہیں واو میں دونوں ہونٹ گول ایسے کرتے ہیں. فا میں نیچے والے ہونٹ پہ کیا لگتا ہے؟ اوپر والے دانتوں کا کنارہ. چلو فا کھڑی زبر فا فا کھڑی زبر فا فا فی فو. فا فی فو بچوں اب لام اور نون کو انہوں نے کیوں کٹا ایک لائن میں لکھا ہے؟ قریب لکھا ہے، کیوں؟ ان کا مخرج نہیں، بعض کتابوں کے اعتبار سے ایک ہے، فوائد مکیہ جیسے مقدمہ جزری، لیکن شروع والی ابتدائی کتابوں میں بچوں کے لیے لکھتے ہیں کہ لام کا مخرج اور نون کا مخرج الگ ہے الگ ہے، تو قریب ہیں، ہے وہی ثنایا سے دواحق تک یا انیاب تک، تھوڑا سا فرق کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لام کھڑی زبر لا لام کھڑی زبر لا لام کھڑی زیر لی لام کھڑی زیر لی لام الٹی پیش لو لام الٹی پیش لو لا لی لو. لا لی لو یہ نون کھڑی زبر نا نون کھڑی زبر نا نون کھڑی زیر نی نون کھڑی زیر نی نون الٹی پیش نو. نون الٹی پیش نو بچہ اب اس کو پڑھتے ہوئے نا، ناک میں آواز جو ساتھ کھڑی زبر الف ہے نا، نا 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 نی نی نو، نو یعنی نا نی نو، یہ آواز نہ بنے. نون میں آواز ناک میں جاتی ہے آنی تھوڑے لمحے کے لیے، لیکن جب الف لمبا کرتے ہیں کھڑی زبر تو پھر واپس آ جاتی. نا نا اگر آپ نہ کوشش کریں تو ناک میں رہتی ہے نا. اسی طرح ماں، اس کو نکالے ما. چلو نا نی نو. نا نی نو اگر را کھڑی زبر را کھڑی زبر را را کھڑی زیر ری را کھڑی زیر ری را الٹی پیش رو را الٹی پیش رو را را ری ری رو. رو جیم کھڑی زبر جا جیم کھڑی زبر جا جیم کھڑی زیر جی جیم کھڑی زیر جی جیم الٹی پیش جو جیم الٹی پیش جو جا جا جی جی جو. جو اگر شین کھڑی زبر شا شین کھڑی زبر شا جو بچوں انہوں نے سوری میں پھر بھول گیا، یہ لام نون را یہ تینوں تھے، را بھی قریب المخرج ہے. اب جیم شین یا یہ دونوں تینوں آپس میں کیا ہیں؟ زبان ایک ہی مخرج ایک ہی مخرج ہے ان کے، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان
ہاں جی چلو شا شی شو یا بعدوں نے یا اس طرح آواز نکلاتی ہے میں شین کس جیسی جیم میں چے جیسی نکلاتی ہے یا یو یہ بچوں کھڑی زبر کس کے قائم مقام ہوتی ہے الف مدہ کے قائم کا معنی کھڑا ہونا مقام کا معنی کھڑے ہونے کی جگہ ہم نے کس کو کھڑا کرنا ہے کھڑی کھڑی زبر زبر کس کی جگہ کرنا ہے الف اور حمزہ کی زبر اور الف کی زبر یعنی الف مدہ کی جگہ ٹھیک ہے بچوں اور کھڑی زیر کو یا 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 مدہ یعنی یا جزم والی اور زیر اور الٹی پیش کو واو مدہ یعنی ساکن پیش اللہ حافظ